Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے ایام ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا کرتا ہوں ہمارے رب کریم کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور نہایت رحیم اور کریم ہے۔ ناظرین، ہم نے ابھی قاری فدہ محمد قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں کلام الہی سے اپنے قلوب کو معطر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اپنے فرمان عالی شان کو آسان فرما دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس پر آسانی سے عمل کر سکیں اور اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ باران رحمت یعنی کہ رحمت کی برسات، یہ وہ مہینہ ہے جہاں ہم رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ محفل جو ہم نے سجائی ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کچھ سیکھ سکیں، اور یہاں ایسی انٹرسٹنگ باتیں ہوں، ایسی اچھی سوالات کیے جائیں، ایسی خوبصورت چیزیں ہوں جو ہمیں سکھائیں کہ ہم اگلا رمضان کیسے گزاریں اپنا۔ تو یہ جو محفل سجی علی، اس میں کافی کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج باران رحمت کا ایک اور خوبصورت منظر یہ ہے کہ سورج آج ایگزیکٹلی خانہ کعبہ کے اوپر تھا 2:15 پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور اس طرح قبلہ کی صحیح سمت معلوم ہو گئی تھی۔ نیوز چینلز نے یہ انفارمیشن اپنے ناظرین کو پہلے ہی فرمان کر دی تھی۔ اس طرح قبلے کی صحیح سمت کا تعین کریں
اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے اچھا موقع تھا. یہ تو بہت ہی زبردست انفارمیشن والی بات ہے اور آپ اب بتا رہے ہیں مجھے, میں بھی ایکسپیرینس کر لیتی. بیٹر لیٹ دین نیور. چلے کوئی بات نہیں, ابھی پورا رمضان پڑا ہے, ایسی بہت سی اللہ تعالیٰ کی نوازشیں, نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی, بس نظر ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہم اس کو پہچان سکیں. انٹرسٹنگ سے یہ بھی یاد آیا کہ آج ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں یہ تو آپ کو ایک وقفے کے بعد ہی بتائیں. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم بیک. جنید جمشید کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. 3 سپٹمبر 1964 میں پیدا ہوئے, انجینئرنگ پڑھی اور بہت سکسیسفلی انہوں نے انجینئرنگ پڑھی, اور پھر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سڈنلی وہ ایک پاپ سٹار بنے, اور ایسے ویسے پاپ سٹار نہیں بلکہ پاکستان کے پہلے سپر سٹار دل پاکستان کے ساتھ. بھائی کیا ہو گیا, آپ لوگ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ جنید جمشید کی بات ہو رہی ہے, تالیاں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, ذاتی طور پہ جنید بھائی جس کے نام سے ہم سب انہیں جانتے تھے, جنید بھائی تو تھے لیکن پرسنلی میرے پھپھو کے سگے بیٹے تھے, تو میرے فرسٹ کزن تھے. بچپن ہم نے ساتھ گزارا, بہت ساری میموریز ہیں. تو میرے لیے واقعی یہ ایک بہت ہی فخر کا موقع ہے کہ جنید بھائی کے صاحبزادے 2 چھوٹے ہمارے ساتھ آج پہلی افطار کے لیے ہمارے اسٹوڈیو آئے ہیں. تو میں ان کا آپ سب سے تعارف کرانا چاہوں گا. چھوٹے میاں جو بیٹھے ہیں یہ ہے سیف جنید, دیکھ لیں سیف, السلام علیکم. اور یہ شریف بندے جو یہاں بیٹھے ہیں دیکھیں, یہ اسمائل کر رہے ہیں, یہ ہیں بابر جنید. نائس ٹو سی یو سر. السلام علیکم علی چاچو, تھینک یو فار کالنگ. پلیزر. اور علی کافی دونوں کنفیوز تھے, لیکن آئی تھنک آپ کو کنفیوز بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ان کے خون میں لوہارو خاندان کا اور جنید جمشید کا خون دوڑتا ہے, تو کنفیوژن کس چیز کی؟ کسی بھی بات کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا روزہ ٹھیک گزرا؟ بہت, گرمی تھی تھوڑی سی, لیکن دیکھیں گرمی کے مزے لینے چاہیے. بالکل رائٹ. اور علی ان کو ایک اور مبارک دینی ہے ہم نے, کیونکہ یہ لوگ چچا بنے ہیں دونوں. ماشاءاللہ بڑے بھائی کی بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, اور نہ ہی صرف بیٹی ہوئی ہے, پتہ ہے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ میری پھپھو کا نام نفیسہ. یہ تو دیکھیں, تالیاں ہو جانی چاہیے بھائی جان. بہت شکریہ, بہت مبارک. انفیکٹ آج شام کو ہی میری عائشہ بھابی سے بات بھی ہو رہی تھی, اور میں نے انہیں پرسنلی تھینک بھی کیا کہ ہمارے گھر مٹھائی آئی. ماشاءاللہ زبردست بادام اور پستے کی مٹھائی تھی. تو انشاءاللہ اللہ پاک نفیسہ کو بہت لمبی عمر. آمین. اب آپ سنائیں, یہ ہمیں بتائیں کہ جنید بھائی تو بہت ہی بزی تھے ماشاءاللہ, کئی کاروبار, تبلیغ میں اتنا وقت گزارتے تھے. جب اتفاق ہوا کرتا تھا اور رمضان کے مہینے میں اگر وہ گھر پر ہوتے تھے تو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ دن کیسے گزرتے تھے. علی چاچو, دیٹ از اے ویری ریئر سچویشن جب ابو رمضان میں گھر پہ ہوتے تھے, بٹ کبھی کبھی ہوتا تھا. تو وہ دن ہی بہت ایکسائٹیڈ ہوتا تھا ہم سب لوگوں کے لیے. ہم سارے جا کے امی ابو کے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. بالکل. کیونکہ یوزلی ابو بزی ہوتے تھے, رمضان میں ان کے ٹرانسمیشنز میں سحری بھی کرنی, پھر رمضان کے افطار. تو ویسے تو ان کو ہمیشہ یوں سحری پہ اور افطار پہ دیکھتے تھے ہم ٹی وی پہ ٹرانسمیشنز پہ, بٹ اگر وہ گھر پہ ہوتے تھے تو یس ہمیں اس وقت گھر ان کی پریزنس جو ہوتی تھی, دین یو ہیو ٹو آپ کو وہ اپنی ایک ڈفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے. یس, وہ ہوتی ایک ڈفرنٹ فیلنگ آتی تھی. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کو تو نہیں پتا ہوگا, لیکن جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو دادا جان کے پاس ہم جاتے تھے. جنید بھائی, ہمایوں بھائی, منیزہ آپا, ہم, میری بہن, سارے کزنز ملتے تھے. اور ہمارے دادا جان تو تھے وہ بہت ہی اسٹرکٹ تھے. تو خاص طور پہ ہم سے اگر زمین پر بالکل کسی ذرا سی بھی اگر گند ہوا کرتی تھی, چاول کا دانہ, وہ اٹھواتے تھے. اور کیونکہ آرمی کے کرنل رہتے تھے تو وہ اگر ہم نے کبھی بھی غلطی یا کوتاہی کر دی کہ گھٹنے ایسے بینڈ کر,
پٹ کر کے پیچھے سے آتی تھی. تو جنید بھائی نے تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا. نہیں جینٹل بندے تھے. وہ اصل میں مشورے پہ بات کرتے تھے. وہ اگر کوئی بھی چیز ہوگی اس پہ ہم لوگ کو سب کو بٹھائیں گے اور بولیں گے سب کی کیا رائے ہے اس پہ, پھر اس پہ بات. وہی سب کو لے کے ساتھ چلنا. جو انہوں نے تبلیغ میں سیکھا کوئی اسٹرکٹنس کبھی نہیں کی, مطلب بچپن میں جیسے ہی بتا رہے ہیں تو ایسے کبھی اسٹرکٹنس کی, نماز پڑھی کبھی ڈانٹ پڑھی, نماز کی. ہاں یہ ان چیزوں پہ, نماز پہ اور یہ تھوڑا ریلیجس سائڈ پہ, ہاں تھوڑا سا اسٹرکٹ تھے وہ. نہیں مگر یہ اتنی زبردست بات ہے کیونکہ صرف میں دنیا والوں کی بات نہیں کرتا, ان ہز لیجنز آف فینس کے بارے میں بات نہیں کرتا, لیکن ذاتی طور پہ فیملی پر ان کا جتنا اثر پڑا ہے, خاص طور پہ نماز کو لے کر, دیٹس انبلیویبل. سب پر اتنا زبردست اثر انہوں نے چھوڑا. بالکل ایسا ہی تھا. بالکل. اچھا کبھی کوئی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جب ظاہر ہے آپ لوگ بہت چھوٹے ہو گئے when he was a pop star, اور آپ لوگوں کے ٹائم پہ مطلب آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب انہوں نے آپ کے ٹائم پہ چینج ہو گئے تھے؟ نہیں, میں نے ان کو seen him like وہ اسکالر ان کا جو اس سائڈ پہ اسلامک, ان کو میں نے میوزک اس میں نہیں دیکھا. I was really young. So کبھی ایسا ہوا کہ if you want to listen to his songs یا کچھ بھی تو انہوں نے کبھی برا منایا ہو یا کچھ؟ اگر وہ گھر پہ ہوں گے then اجازت نہیں تھی. میں آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں. یہ ڈیٹنگ بیک آمنا ٹو اباؤٹ 1989 1990, مطلب 20-22 سال. جنید بھائی بامبے آئے, ہمارے ساتھ رہے امی کے گھر میں. ان دنوں شاید ان کی کوئی ریکارڈ کمپنی کے ساتھ, یہ وائٹل سائنس کے دن. بہرحال تو کام کے سلسلے میں جو بھی ہوا, ایک رات ہم انہیں لے کر گئے کسی مجمع میں, ایک چھوٹی سی پارٹی ہو رہی تھی اور وہاں ہلچل اور بامبے کے لوگ, اس میں کافی فلمی لوگ بھی تھے. اچھا جی, تو سب تمیز سے جا رہا تھا, پارٹی وارٹی سب چل رہی تھی. اب ایک کر کے لوگ مجھے کونے میں لے کر گئے اور پوچھنے لگے کہ یہ واقعی آپ کے کزن ہے؟ سر بھائی کیوں, میں اتنا بدصورت, یہ اتنے حسین, کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں مگر کیا سچ میں آپ ہی کے کزن ہے؟ سر بھائی میں کہہ رہا ہوں پھپھو کے بیٹے, مطلب اور کیا کروں. نہیں لیکن ایک چیز پوچھ سکتے ہیں آپ سے. تو میں نے کہا اچھا, یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ وائٹل سائنس کے اور پاکستان کے سپر سٹار ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل پاپ سٹار, وہ ایٹیٹیوڈ, وہ رویہ, وہیں گھومنا اگر پھرنا. ہم دیکھیں تو اس ٹائم پہ علی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بینڈز ہوتے تھے اس میں سب سے پہلا بینڈ ہی وائٹل سائن ہمارے لیے تھا. بالکل. اچھا تو پھر آپ سے لوگوں نے یہ انکشاف, یہ آج میرے بھی انکشاف ہے ابھی کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے کزن ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. بالکل. تو ہوا کیا پھر آپ کے ساتھ؟ تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب نے مجھے کونے میں لے کر گئے اور ان سے کہا کہ بھائی یہ اتنی شریف اور نرم مزاج کے کیسے ہیں؟ تو یہ بچپن سے ان کا رویہ ایسے ہی تھا. تو جو ان کی ٹرانزیشن ہوئی فرام, کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اپنے کریئر کے پیک پر تھے, بلندی پر تھے, اور سڈنلی تبلیغ اسلام کی طرف آ گئے. تو یہ کبھی آپ نے جنید بھائی سے ڈسکس کیا؟ اس پہ میں نے یوں تو ابو سے بات نہیں کری, بٹ یس آئی مین اتنا ضرور تھا کہ ہاں میں ان سے ان کی میں پوچھا ضرور تھا ان سے کہ جیسے اگر فرض کریں وہ گھر آئے تھکے ہوئے ہیں, ایسے ہوا تھا ایک دفعہ کہ وہ آئے, گھر آئے, لیٹ گئے, تو مجھے ہمیشہ تھا کہ میں جا کے ابو کی, اتنا تھکے ہوئے ہوتے تھے, میں ان کو جا کے دباتا تھا ویسے. یس, تو ابو کے ساتھ لاڈ کرنا ہے بھائی. یس بالکل. تو وہ ایک دن لیٹے ہوئے تھے تو میں ان کو دبا رہا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا بابا بتائیں یہ how did this happen, یہ کس طرح, یہ اسپریچول کال کیسے آئی, how did this happen. تو پھر انہوں نے وہ بٹھا کے مجھے پوری کہانی بتائی کہ مولانا طاہر جمی صاحب سے ان کی کس طرح ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد اس کے بیچ میں چینج ہونے کے ٹائم پہ بھی ان نے تھوڑی بہت ان کی البمز آئی تھیں, جیسے اس راہ پر آئی تھی ان کی, کیونکہ جو پہلے ریکارڈ کر چکے تھے وہ ریلیز تو ہونا. یس, تو اس پہ بھی ان کو پھر کافی ریلیجس سائڈ سے مولانا سے ان کو کافی. یہ بتائیں کہ جنید بھائی نے کبھی آپ لوگوں سے یہ کیا یا گزارش کی کہ دیکھیں میں جس طرح تبلیغ کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی کچھ کریں, شروع کریں؟ بالکل ان کے ساتھ جاتے تھے, میسج کو فارورڈ لے کے جانا ہے. بالکل ان کے ساتھ 40 ڈیز کے لیے میں گیا تھا دسمبر میں, لاسٹ ایئر 2015 میں. ماشاء اللہ. تو ان کے ساتھ وہ لگے, اور آف کورس اب
یہی جو سارا کام بابا نے کیا ہے اس کو آگے تو لے کے جانا ہے. انشاءاللہ. پر اگر تھوڑا سا اگر میں نے جو گیدر کیا ہے یہ ہے کہ اتنا کوئی پریشر نہیں کبھی دیا کہ یہ اس سائڈ پہ آ جاؤ یا جو اپنی آپ کی نارمل آپ جا رہے ہو جیسے We literally had trust in him. ہمیں تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ he is doing it right. وہ بلائنڈ ٹرسٹ والا سین تھا تو ان کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے تھے. صحیح. Yes, and you know وہ تو اگر ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت ہنر آپ میں بھی آیا ہوگا. ہمیں کچھ سنائی دے جنید بھائی کی آواز میں, بالکل اپنی آواز میں, جنید بھائی کی یاد میں. ابو کی آواز میں تو بہت مشکل ہے. بالکل بالکل, تو روحانی آواز. یس سر کون سی پڑھنی ہے؟ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہینڈ مائک آرگنائز کرتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہیں سب کو آواز گونجتی ہوئی پہنچے. ایکسکیوز می. تھینک یو علی صاحب. بھائی جان ہینڈ مائک ملے گا؟ بہت شکریہ. محمد کرزا. مائک آن کر دیا آپ لوگوں نے؟ جی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو. فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا جنید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی نے زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. چلو جا کہ جی ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں. ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ گیسٹ موجود تھے, جنید جمشید کے بیٹے دونوں یہاں پہ تھے. اب ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں, لیکن ایک اور نام جو ہم سے بچھڑ گیا پچھلے رمضان, بہت بڑا نام پاکستان کا, بہت بڑے قوال, بہت بہت فیوریٹ تھے سب کے, اور ان کے جانے سے کافی لوگ دکھ میں چلے گئے. اور ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم ہمیشہ سوچتے تھے کہ جی قوالوں میں اگر کبھی ہم نے قوالی سننی ہے تو وہ امجد صابری کی سننی ہے. آج ان کی فیملی یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ. ان کی والدہ, السلام علیکم آنٹی, ان کے بہت ہی پیارے سے بالکل ہم شکل ان کے بیٹے, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. اپنا نام مجدد. اور ان کی یہاں پہ مسز موجود ہے. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور پہلا روزہ ہمارے ساتھ آپ لوگ گزار رہے ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. علی, آپ کی امجد بھائی سے انٹریکشن رہی بہت زیادہ. مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا. انفیکٹ امی مجدد ہر رمضان میں کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو ہی جاتی تھی, اور اگر اسٹوڈیوز میں اتفاق نہیں ہوتا تو ٹیلی ویژن میں ملاقات ہو جاتی تھی. کرکٹ اتنا اچھا کھیلتے تھے, اور رمضان کے مہینے میں جب نائٹ کرکٹ ہوا کرتی تھی, میں امجد بھائی سے انفیکٹ ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے 3 وکٹ لے لی, پیٹ آپ نے اتنا بڑا اپنا نکالا ہے, پھر بھی آپ کھیل پا رہے, کیا ہے یہ زبردست, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ آج پہلی افطار پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینوں میں امجد بھائی گھر پر وقت گزارتے تھے, کچھ موقع ملتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا؟ امی آپ بتائیں. بہت کم. بہت کم. بچے بھی کبھی اعتراض کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا بیٹھو گے ہی نہیں, جامعی میں آ جاؤں گا. روزے مصروف اتنا رہا کرتے تھے, بہت مصروف. اچھا, یہ 2-3 روزے سحری کبھی کبھی جب ہم لوگ سب ناراض ہوئے, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو. بچے بہت ناراض ہوتے ہیں, ہم بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہر وقت کام کام کام, کیا کام. امی مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح امجد بھائی نے بڑی ننھی عمر میں ریاض شروع کی اور موسیقی کا شوق شروع کیا, تو مجدد آپ بھی گاتے ہیں؟ ریاض جاری ہے. آپ نے ابو سے تربیت حاصل کی؟
وہ بھی فورس نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے اسٹڈیز پہ زیادہ فوکس کرو. زبردست. گانے کی تو پوری عمر باقی ہے. وہ تو آ جائے گا. نہیں مگر پھر بھی ایک جیسے انہیرنٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ کرکٹر کا بیٹا کرکٹر بنے تو گلوکار کا بیٹا گلوکار بنے. دیکھیں جنید بھائی کی آواز ان میں آئی ہے, ان کا ہنر, ان کا ٹیلنٹ ان میں آیا ہے, تو ضرور آپ میں بھی کچھ تو آپ نے سیکھا ہوگا, آپ نے, آپ کے بھائیوں نے. جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ سکیں ان کے جیسا, لیکن ڈیڈی کے ایسا تو نہیں پڑھ سکتے. بھائی وہ تو پریکٹس سے, ریاض سے ان سے بھی بہت اچھا پڑھو گے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اچھا, ان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو سیریس لیا ہو؟ ہمیشہ ان کا یہ ہوتا تھا نہیں بیٹا پہلے پڑھو, ہر چیز سے پہلے پڑھائی. بالکل. تو پڑھائی کی طرف زیادہ رہے بچے, اور ابھی تو کبھی فورس بھی نہیں کیا تھا انہوں نے. یہی تھا ان کا کہ بچے جو بننا چاہتے نہیں, ضروری وہ یہ کہتے تھے کہ ضروری نہیں کہ قوال کا بیٹا قوال ہی بنے. بالکل. وہ ایئر فورس میں بھی جا سکتا ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. تو بیٹا پڑھو اور پھر ڈیسائیڈ کرو. ہاں پھر ڈیسائیڈ کرو. میں فورس نہیں کروں گا, پہلے ڈگری حاصل کر لو. اور یہاں ہماری کو ہوسٹ آمنہ یہاں پہ غلط مشورے دے رہی تھی کہ آپ تو سپر سٹار بن جائیں. میں نے کہا بھائی پہلے اپنی اسٹڈیز وہ تو کریں. اچھا, ایک بڑی کامن بات ہے آپ لوگوں میں, آپ لوگوں دونوں میں بڑی کامن بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پہلے, آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا امجد بھائی کی لائف میں یا جنید جمشید کی لائف میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی ٹی وی پہ لے کے آئے ہوں, آن اسکرین لے کے آئے ہوں. آپ کو بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ آپ لوگوں کو دیکھا. اب کیسا فیل ہوتا ہے ان کو ریپرزینٹ کرنا, بیکاز کیمرہ شائے ہو گئے آپ لوگ اب کافی ہو. بابر آپ تو کافی کیمرہ شائے مان سکتا ہوں, یس میں ہوں اچھا خاصا. کیسا, کیونکہ کبھی تھرو آؤٹ ہز لائف یا ان کی لائف میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہوں. یہ I know it's a good feeling کیونکہ all the love and respect یہ صرف بابا کی وجہ سے ہی مل رہا ہے. So I mean we're just representing him. سب ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں. Of course جنید بھائی کا گڈ ول ہے. بالکل. Yes, so it feels good. تو لیکن سیف میں تو ہے پاپ سٹار بننے کے کچھ چانسز, آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, سیف حفظ کر رہا ہے. حفظ کر رہا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو ابا کی کافی ڈریم تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے کر دو. اچھا, فورس تو نہیں کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے کر دو, تو وہی میں کر رہا ہوں. مطلب وہ کتنے خوش ہوں گے جب کمپلیٹ ہو گیا. اب ہونے والا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جنید بھائی کے ساتھ آپ لوگ حج پڑھ کر آئے. بالکل. یہ سبحان اللہ. ان کے ساتھ ہم پوری فیملی کبھی حج پہ نہیں گئے, بٹ یہ لاسٹ حج پہ انہوں نے بولا کہ کیونکہ بھائی کی شادی بھی ہو گئی تھی, تو انہوں نے بولا کہ سب کو لے کے حج پہ میں اس دفعہ چل رہا ہوں. اینڈ دیکھیں it was his last one, but it just feels good کہ ہم سب. آئی تھنک انہوں نے بہت ایسے ڈیسیشن لیے جو بندے کوئی نیک روح کو پتا ہو کہ اس نے جلدی چلے جانا ہے, اور انہوں نے ایسے ڈیسیشن, کیونکہ آپ کے بھائی بھی کافی چھوٹی ایج کی ان کی شادی ہو گئی ہوئی ہے, اور آپ لوگوں کو حج پہ بھی لے کے گئے ماشاءاللہ سے, تو ایک آئیڈیا شاید اپنی ساری دنیاوی ذمہ داریاں جو تھیں وہ نپٹا لی پوری آرام سے اچھی طریقے سے نپٹائیں ماشاءاللہ. آپ کو کیا لگتا ہے بابر سیف کہ اس ینگ عمر میں اس طرح کے ایکسپیرینسز انسان کی زندگی میں اور زندگی کو اور انریچ کرتے ہیں؟ فار شیور, ڈیفینیٹلی. حج چینجڈ می کمپلیٹلی. وہ تو بابا ویسے ہی ڈیلی بھی بتاتے رہتے تھے کچھ نہ کچھ اعمال وغیرہ, بٹ حج پہ وہ لے کے گئے ہم سب کو, اینڈ انہوں نے ہر جگہ ڈیٹیل میں جا کے ہمیں سب کچھ بتایا. کیونکہ جنید بھائی تو کتنے حج کر چکے تھے, تو ان کا تجربہ تو. اینڈ وہاں پہ انہوں نے جو ساری جگہیں دیکھی, اس کا ریزن دیا کہ یہاں کیا ہوتا تھا. ہم بیکاز اٹ واز آور فرسٹ, تو ہم بیمار بھی ہو گئے تھے, بٹ پھر بھی انہوں نے بولا نہیں میں تم لوگ کو وہ کون سا طواف ہوتا ہے ان دی اینڈ, طواف وداع الوداع جو ہوتا ہے, بالکل, بیکاز میں کچھ بھی تم لوگ کو نہیں چاہتا کہ تم لوگ کو چھوڑ, کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کرنا. سو وہ ساری جگہوں پہ ہمیں لے کے گئے. It really did. چلو آپ لوگوں کی اچھی میموریز ہیں جنید جمشید کے ساتھ, اپنے فادر کے ساتھ, کہ آپ لوگ ان کو چیرش کرتے رہو ہمیشہ. اور یہی ہوتا ہے, انسان چلا جاتا ہے, ان کی میموریز, ان کی باتیں چیرش ہوتی رہتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو چھوٹے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کتنا شوق ہے کہ بڑے ہو کے آپ نے یہی فالو کرنا ہے, قوالیاں پڑھنی ہیں, یا اسٹڈیز میں کیا کرنا ہے, آگے کیا پڑھنا ہے؟ میرا ایم تھا کہ میں فائٹر ایئر فورس میں جاؤں انشاءاللہ. اور
ڈیڈی کی بھی طرف سے تھا، میرا ایڈمیشن بھی ہونے والا تھا لیکن پھر یہ حادثہ ہو گیا. لیکن وہ تو ہوگا انشاءاللہ، ویسے بھی ہو سال پور آپ ہی جائیں گے بھائی انشاءاللہ. اور ڈیڈی کی ڈریم ہے تو اس کو تو پھر آپ کو فلفل کرنی چاہیے. نہیں، ان کا سرگودا ایئر بیس سے فارم بھی آ گیا، میں نے فل بھی کر دیا، لیکن وہ پھر یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر فارم میں رکھ کے بھول گئی. اس کے بعد پھر ایسا ہے نا کہ وہ لوگ 8 میں لیتے ہیں کیڈٹ میں. اچھا تو بس ایج پھر نکل گئی، کلاس نکل گئی. نہیں مگر اس کے بعد پھر دوبارہ ہاں وہ پھر اب انشاءاللہ انٹر میں اس کا ہے، اس کا بہت شوق ہے فائٹر پائلٹ بننے کا. اللہ تعالیٰ جو سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بچے وہ بن جائیں بس انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ. آمین. کیوں نہیں. لیکن میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا ڈیڈی کی جگہ تو اب آنا ہی پڑے گا نا بیٹا آپ لوگوں کو، تو آپ اپنی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کریں گے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. نہیں، اور کیونکہ آپ ڈیڈی کا نام لے رہی ہیں تو پھر آواز تو سننی پڑے گی. اور آپ ہم سے کہہ رہی تھی کہ صرف مجدد نہیں بلکہ دونوں چھوٹے بھائی تینوں مل کر کلام پڑھیں گے. ہاں جی بالکل ماشاءاللہ. ابھی تو بس 2-3 دن سے ہی جو ہے مطلب اسی ویک سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے، پریکٹس کی ہے. ان کو شوق ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ڈیڈی کی برسی پہ ہم ڈیڈی کو ٹریبیوٹ کریں گے. ضرور. تینوں چھوٹے، دونوں بھائی بھی چھوٹے بھی ہیں اور یہ بھی تینوں بھائی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نا ڈیڈی کے لیے 2 کلام ٹریبیوٹ کریں گے. تو بھائی نیکی کے کام میں دیری نہیں.